رات کا تیسرا پہر تھا، باہر ہوا تیز تھی، وقفے وقفے سے بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی تو وہ چونکتا، ورنہ بیسمنٹ تک باہر کی ہوا رستہ نہیں بنا رہی تھی۔ کانفرنس میز سے آگے سامنے دیوار پر لگی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ میز پر کاغذ بکھرے پڑے تھے اور لیپ ٹاپ کو موڑ کر ٹیبل موڑ پر کیا گیا تھا۔ سامنے سربراہی کرسی پر پین ہاتھ میں پکڑے وہ پیچھے تانے بانے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں نیند سے بے حال مگر فکر تھی کہ سونے نہیں دے رہی تھی، نہیں کر پاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل بے چین تھا اسے شیری کی۔ شیری اسے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھا، مگر اپنی عادت کے باعث وہ اس قدر اسے بھلا رہی تھی، ہاں ویسے ہی جیسے پیاسے کو پانی کی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، کچھ باتیں، کہیں سے ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ آواز شیری کی تھی، تمغے یوں ہی نہیں ملتے۔ جملہ کسی بھی محب وطن کے لیے تریاق تھا۔ اس نے جملہ دہرایا، تمغے یوں ہی نہیں ملتے، پھر کیسے ملتے ہیں؟ دماغ پر زور دیا، کیسے ملتے ہیں؟ جواب آ رہا تھا، خوف سے کچھ گلے میں اٹکا۔ یہ جواب اسے نہیں سننا تھا۔ پین ہاتھ سے نیچے گرا۔ وہ اس آواز کو بند کر دینا چاہتا تھا، مگر خیالات کی آوازیں کب بند ہوتی ہیں؟ اس کی ہر کوشش دم توڑ گئی تھی۔ بیسمنٹ میں پھر آواز گونجی تھی، مر کر ملتے ہیں تمغے۔ کون بولا تھا؟ دماغ۔ ہاں، یہ دماغ چلایا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ کو منہ پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے بال جکڑے۔ شیری بچہ تھا، اسے نہیں جانا چاہیے تھا، کاش وہ خود چلا جاتا، اس کی ضد نہ مانتا۔ لو، ایک اور بچاوا، اور اس کے سینے میں تھوڑی گھٹن اور بڑھ گئی تھی۔ کیا ایک اور زندگی؟ اس کی وجہ سے وہ پورا سوچ بھی نہیں پاتا تھا۔ نہیں، شیری کو وہ نہیں کھو سکتا۔ وہ سب کچھ یوں ہی میز پر بکھرا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ بہت انتظار ہو چکا۔ وہ اپنے کمرے میں آصف سے گن اٹھائی، گولیاں لیں اور اسے سامنے اپنے پینٹ میں ریسا سفید شرٹ پینٹ سے کھینچ کر گن پر ڈال کر اسے چھپا دیا۔ سیف میں لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کیا، کالا بلیزر کھینچا، یوں ہی ہینگر بیڈ پر پھینک دیا۔ اسے جلد وہاں جانا تھا، بلیزر کو پہنتا یوں ہی وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر گیٹ کی طرف تھا۔ یہ انسٹی ٹیوٹ کے 4تھے فلور پر موجود ہال تھا۔ ہال میں قریباً 500 کرسیاں لگی تھیں۔ سامنے اسٹیج تھا جو فرش سے چند انچ ہی اونچا تھا۔ اسٹیج پر اور کرسیاں تھیں جن کے سامنے ایک میز جس پر جاز ہیماپک لگے تھے۔ یہ دائیں طرف روز گرم اور پیچھے دیوار آئی کیمیکل سے متعلق پھیلا کی تھی، اوپر لکھا تھا۔ آہستہ آہستہ کرسیاں بڑھنے لگیں اور پورے 11 بجے ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ہارون دائیں طرف سے دوسری کرسی پر پرازمان تھے۔ سیشن شروع ہوا اور وہ قدم اٹھاتے روسٹرم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ ہال میں موجود کوئی ایسا جوڑا ہے؟ جہاز آ گئے، ہال سے آواز آئی۔ سر ہلاتے وہ مسکرائے۔ اچھا، بچپن میں جب آپ شرارت کرتے تھے تو آپ کے والدین کیا کرتے تھے؟ ہاؤں میں نظر دوڑائی۔ وہ آپ کو روکتے تھے؟ ہال نے حمایت کی۔ پھر آپ شرارت کرتے تھے تو وہ آپ کو ٹوکتے تھے، ایسا ہے؟ ہال نے پھر حمایت کی۔ اور آپ تب بھی بات نہیں کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً کسی نے کہا، ٹوکتے تھے، ہال میں کہہ کے ابھرے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف نظروں کو تبادل کیا۔ ڈاکٹر ہارون کو اس لڑکے کے لفظوں نے محظوظ کیا تھا۔ ہاں، پھر وہ ٹوکتے تھے، انہوں نے کہا۔ تو پھر سب ہنس دیے۔ اچھا، وہ تو پرانا دور تھا، مٹی کے گھروں کا، گدھے گھوڑوں کا اور ڈبے والے ٹی وی کا۔ اب جب آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے یا شرارت کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں اور پھر ٹوکتے ہیں۔ حاضرین کے انداز میں کہا گیا، ایسا ہی ہے۔ حمایت چاہی اور حمایت مل گئی۔ بیٹا، جب سب بدل گیا ہے تو آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل کیوں نہیں بدلا؟ بہت آرام سے کیے گئے سوال نے ایک لمحے کے لیے حاضرین میں ہلچل مچا دی تھی اور پھر دوبارہ خاموشی چھا دی گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ طریقہ کار آمد ہو، تبھی آپ نے بھی اپنے والدین کا اندازہ اپنا رکھا ہے۔ تو بتائیں، جب آپ اپنے بچے کو روکتے ٹوکتے اور ٹوکتے ہیں تو وہ آپ کی بات مان جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بچے کو روکا، ٹوکا، ٹوکا اور کچھ دیر بعد بچہ آپ کے پاس آیا اور کہا، او ماما، آپ نے تو میری آنکھیں ہی کھول دیں؟ سامنے پھر کہہ کے تھے۔ ڈاکٹر ہارون بھی زیر لب مسکرائے۔ ہاں، یہ نیا زمانہ ہے، یقیناً نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بچہ وہی سب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ طریقہ ہے ہی غلط۔ اگر صحیح ہوتا تو کچھ نتیجہ نظر
آتا نہیں۔ سامنے سے حمایت ہوئی اس جنریشن میں اور آپ کی جنریشن میں بہت فرق ہے۔ یہ جنریشن زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ آپ سے ٹی وی کے ٹینگ بدل دی جاتی ہے یا رنگ ٹون بدل دی جاتی ہے تو آپ ان بچوں سے کہتے ہیں کہ صحیح کر دیں، ذرا بتائیں۔ جب آپ اپنے بچے کی عمر کے تھے تو آپ کو یہ سب آتا تھا؟ کئی گردنیں دائیں بائیں ہلی تھی۔ اچھا ایک مثال لیتے ہیں، آپ نے گاڑی لینی ہے، سب گھر والے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کون سی گاڑی لیں۔ آپ کی ملازمہ جھاڑو لگاتے وہاں آتی ہے اور کہتی ہے سر میڈم فلاں گاڑی لے لیں، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ وہ روسٹرم چھوڑ کر آگے آ گئی۔ نہیں، ہاں میں سے آوازیں آئیں، کیوں کہ اس کا اسٹیٹس لاو ہے۔ دوسری قطار میں بیٹھی عورت نے کہا ڈاکٹر ہارون نے نفی میں گردن ہلائی، یوں ہی ایک دو اور جواب آیا مگر ڈاکٹر ہارون مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھا اب آپ کو کسی مکینک نے کہا کہ آپ فلاں گاڑی لے لیں، آپ اس کی بات مانیں گے؟ انہوں نے پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ایک اور سوال پوچھا۔ ہاں، لوگ حامی تھے کہ مکینک کا اسٹیٹس آپ سے میچ کرتا ہے۔ نہیں، آوازیں آئیں، تو آپ نے ملازمہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ مکینک کی کیوں مان لی؟ سوال مختلف انداز میں سامنے آیا۔ پھر خود ہی جواب دیا، کیونکہ ملازمہ کے پاس آپ سے کم ٹیلنٹ ہے اور مکینک کے پاس گاڑیوں کا آپ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، اس لیے آپ نے ایک کی بات مانی اور دوسرے کی نہیں مانی۔ کئی سارے اس بات میں ہلے۔ اسی طرح آگے دور میں ٹیکنالوجی اس قدر نہیں تھی، آپ کو ٹیکنالوجی کا تجربہ بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ بگڑ گیا جبکہ آپ کو تو سدھرے ہوئے تھے، لوگ خود کو ان کی باتوں سے ریلیٹ کر رہے تھے۔ تو جناب آپ اس لیے سدھرے ہوئے تھے کیونکہ بگاڑنے کو اس دور میں اتنا کچھ تھا ہی نہیں، نہ فیس بک تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ویڈیو گیمز تھی۔ تو مطلب آپ سدھرے ہوئے تھے کیونکہ بگاڑنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں، اگر فیس بک ہوتی اور پھر بھی آپ کتابوں کو فیس کرتے تو میں مانتا، ویڈیوز گیم ہوتی پر آپ نہ کھیلتے تو میں مانتا۔ ہاں، سیٹیاں اور تالیاں بج رہی تھیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جن کے بچے ان سے بچپن میں اپنی باتیں شیئر کرتے تھے؟ انہوں نے پیچھے دیوار تک نظر دوڑائی، وہ سے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اب بڑے ہو کر بھی آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں؟ وہ سے ہاتھ نیچے گئے۔ جب وہ چھوٹے تھے، اسکول سے آتے تھے، آپ ان سے پوچھتے تھے آج اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا، کوئی دوست بنا نہیں بنا، کھانا کھایا نہیں کھایا، وہ اپنی کوئی شرط بتاتا، آپ ہنس دیتے۔ اسی طرح وہ آپ کو اپنی باتیں بتاتا رہا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور کہا ماما آج ہم سب دوستوں نے بنک کیا تھا۔ وہ اس خوشی سے آپ کو بتا رہا تھا مگر آپ کے تاثرات بدلے، آپ ہنسے نہیں بلکہ غصہ کیا، ایسے ڈانٹا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ بتانا چھوڑ دیا۔ فون پر پاس ورڈ لگا لیا تاکہ ماما کو کچھ پتہ نہ چلے، بابا کو کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ صرف مسائل ڈسکس کر رہے تھے جب آپ سامنے بیٹھے لوگ خود بن رہے تھے۔ بیٹا بچے غلط نہیں ہیں، آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ آواز میں کرب تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوے کا بیٹا کوا ہوتا ہے تو آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح ہو، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کا دور تھا جب بیٹے کا رول ماڈل باپ اور بیٹی کی آئیڈیل ماں ہوتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور درزی کا بیٹا درزی ہوتا تھا۔ اب والدین رول ماڈل نہیں رہے، اب درزی کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈریس ڈیزائنر بننا چاہتا ہے، اسی طرح حشام کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے، انجینئر کا بیٹا ہیئر ڈریسر۔ الفاظ تھے کہ دل میں اترتے جا رہے تھے، رشتوں پر آئی گرد چھٹتی جا رہی تھی۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ بچوں کے ٹین ایج۔ مجھے پتہ ہے والد اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آ کر ان کا بیٹوں سے رویہ الگ ہوتا ہے اور بیٹی سے الگ۔ چلتے ہوئے دوبارہ روسٹرم کی طرف گئی۔ یہاں کئی لوگ ہوں گے جن کے گھر اس چیز کو لے کر بے سکونی رہی ہوگی۔ بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرے، راستہ روک کے کھڑا ہو، دن رات باتیں کرے تو جوانی ہے، ٹائم پاس ہے۔ بیٹی کسی کو پسند کر لے تو توہین سمجھتے ہیں، اعتماد کھو دیتے ہیں، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، پہلے بات انا بنا لیتے ہیں، اسے نفرت سے دیکھتے ہیں، اور اگر شادی وہیں کر بھی دیں اور وہ نہ چل سکے تو کہیں گے تمہاری مرضی تھی، بھگتو۔ اور اگر ارینج میرج نہ چل سکے، وقفہ دیا، پھر دوبارہ بولے تو کہیں گے نصیب تھا میرا بیٹا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے اپنی مرضی سے ہی شادی کریں، پر سمجھیں، آپ اپنے بچے کو سمجھیں، خدا سے مشورہ لیں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کا فیصلہ ہو، ورنہ میں نے کئی ارینج میرج والوں کو سسکتے ہوئے زندگی گزارتے دیکھا۔
یہ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، چاہے اپنی ہوں یا دوسروں کی۔ ان سے گھر میں کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو رونے لگ جاتی ہیں۔ تو بتائیں، جن کو یہ بچے گلیوں، محلوں، کالجوں کے باہر آوازیں کستے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ خودارا ان کا خیال کیا کریں کہ پھر دکھی دل کی بددعا بھی عرش تک جاتی ہے۔ ایک لہر وہاں بیٹھی خواتین کی ریڑھ کی ہڈی میں اٹھی تھی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ مدر سے کہتا ہوں بچوں کو دینا سکھائیں۔ ایڈی صاحب کہتے ہیں ان کی ماں ان کو دودھ دیتی تھی، ایک خود کے لیے، ایک کسی ضرورت مند کے لیے۔ اور آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچہ گھر آتا ہے تو کہتی ہیں خود کھایا یا کسی اور کو کھلایا۔ اگر کبھی ٹیچر کو چکھ لے تو اسکول پہنچ جاتی ہیں کہ اس نے میرے بچے کا ٹفن کھا لیا۔ یوں وہ جان جاتا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دینا، اور جب وہ دیتا نہیں تو اس کے پاس آتا بھی نہیں۔ پیسہ، پیار، محبت، علم، سب کچھ دینے سے بڑھتے ہیں۔ لفظ سچ تھے۔ وروح کے حال میں سناٹا تھا۔ ہر لفظ سچ ہی تو تھا۔ فادر سے کہتا ہوں یار سخت باپ نہ بنو، آپ کے اصول لاکھ ٹھیک سہی، پر وقت بدل گیا ہے، زمانہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، آپ اپنا طریقہ بھی اپ ڈیٹ کر لیں۔ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا ان کا نہ کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی کوئی موازنہ ہے۔ ان سے ضد نہ لگائیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ چائے کا وقفہ تھا۔ مہمانوں اور حاضرین میں کھانے کے باکس اور جوس کے ڈبے بانٹے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہوئے، مائک سیٹ کیا اور بات آگے بڑھائی۔ دو طرح کے والدین ہیں، ایک وہ جو بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو پابند کر دیتے ہیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ بیلنس لانا سیکھیں۔ اپنے بچے کو دماغی طور پر تھوڑا آزاد کریں۔ اسے فیصلہ لینے دیں کہ اسے کیا بننا ہے۔ آپ اس خوف سے کہ وہ غلط فیصلہ نہ کر لے، اس کے سارے فیصلے خود لیتے رہتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اسے فیصلہ لینا ساری زندگی نہیں آتا۔ اسے اپنے پیروں کے نیچے سے نکالیں۔ پلیز تھوڑی گرم ہوا لگنے دیں۔ ہمارے ہاں تو ٹیچر بھی بچے کی طرف انگلی اٹھا دیں تو انگلی کاٹنے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم بھائی تھوڑا سیکھنے دیں اسے، اور انسان اپنی ہڈیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ اسے ذمہ داری دیں۔ الفاظ پر زور دیا۔ مغرب میں بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے اور ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما کی بیٹی ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر تھی۔ اسی طرح ایک بڑی طاقت وزیر اعظم کا بیٹا لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا تھا۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ بچوں کو سکون کی زندگی دیتے؟ آپ سے زیادہ ورسٹائل تھے، پر نہیں، انہوں نے بچوں کو باہر نکالا تاکہ وہ ذمہ داری اٹھانا سیکھ لیں۔ آج آپ کا بچہ غلط فیصلے لے گا تو وہی کل صحیح فیصلے لے سکے گا۔ وہ اپنے کیریئر میں جو کرنا چاہتا ہے کرنے دیں۔ مجبور مت کریں کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ وہ نہ بن سکا تو ساری زندگی یہیں اٹک جائے گا۔ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے زندگی کے کسی میدان میں تو اسے نالائق تصور نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ناکامی قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کے دروازے کو اپنے بچے کا نصیب سمجھ کر آپ دستک دے رہے ہوں، زبردستی کھلوانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ اس کا ہو ہی نہ۔ اتنے بچے ہر سال تعلیمی وجوہات کی بنا پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ یار جب بچہ ہی نہیں رہے گا تو ڈاکٹر انجینئر کا کیا کریں گے آپ؟ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو ناکامی ملی۔ میرے والدین کی خواہش تھی میں ایم ڈاکٹر بنوں، نہیں بن سکا۔ بہت طعنے سنے، بہت کچھ سہا، بالآخر سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا، اور آج خدا کا شکر ادا کرتا نہیں تھکتا کہ اس وقت اگر فیل نہ ہوا ہوتا تو آج یہاں کھڑا یہ سیشن نہ دے رہا ہوتا۔ مائک خاموش ہو گیا۔ ہلکا سناٹا ٹوٹا۔ تالیوں کی آواز گونجی۔ لوگوں کو لگا وہ ان کی ہی بات کر گئے ہیں۔ ہر لفظ ان کی اپنی زندگی ہی تو تھا۔ وہ واقعہ الفاظ سے شفا دیتے تھے، اور اس وقت بہت سے والدین اور بچوں کے رشتے کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ خدا سے شکوے کرنا تو اس نے کب سے چھوڑ دیے تھے۔ الفاظ رک گئے تھے، مگر آنسو وہ تو اپنے آپ گرنے لگ جاتے تھے۔ خود کو کمپوز کیے وہ اس سے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے کرسی پر ٹانگ دھرے ڈاکٹر ہارون۔ وہ اسے کسی بات کے لیے منا رہے تھے اور ان کو کبھی منع نہیں کر سکتی تھی، مگر اسے لگا یہ اس کی اوقات سے باہر ہے۔ وہ ڈاکٹر ہارون کی جگہ سیشن ڈیلیور نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے الفاظ میں شفا تھی، مگر وہ خود مریضہ تھی۔ میرے پاس نہ آپ کی طرح الفاظ کا ذخیرہ ہے اور نہ ہی اتنا نالج۔
میں کبھی بھی آپ کی طرح سیشن ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تو ڈاکٹر اور انہیں ٹانگ سے ٹانگ اتاری مسکرائی۔ تو آپ سے کون کہہ رہا ہے آپ میری طرح سیشن دیں؟ آپ اپنی طرح سیشن دیں۔ انہوں نے تو ٹوکا اور الفاظ کی رد و بدل پر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی۔ رہی بات نالج کی تو بیٹے اکیلا نالج کچھ نہیں ہوتا، تجربہ اور علم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قریب لائے طاقت بن جاتے ہیں۔ انگلیاں آپس میں ملا کر طاقت دکھائی۔ علم تو کتابوں سے لے سکتی ہو، تجربہ کچھ ہے، کچھ مل جائے گا۔ ڈاکٹر اور ان کے بولتے بھلا کون بول سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ چند کتابیں ہیں، انہوں نے سامنے میز پر پڑی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ تقریباً 15 دن تو ہیں ہی، آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں۔ دوسرے تجربوں سے سیکھنا آرٹ ہے اور کتابوں میں دوسروں کے تجربے درج ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی، سر جھکائے سنتی رہی۔ یہ سیشن ہر صورت آپ کو ہی دینا ہے کیونکہ مجھے کل انگلینڈ جانا ہے۔ وہاں انسانیت سے متعلق ایک ایونٹ ہے جو ایک کے بعد ایک شہر میں منعقد ہوگا اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ ان کی آواز سے ایکسائٹمنٹ ظاہر تھی۔ تو ایک ماہ لگ ہی جائے گا۔ انہوں نے سوچنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ پر سر آپ کسی اور سے کہہ دیں، میں یہ قابلیت نہیں میرے سے قابل ہو گیا۔ انس میں اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے بغور اسے سنا اور گہرا سانس لی۔ حیا ایک کہانی سنو گی؟ کچھ کہے بغیر حیا نے اس بات میں گردن ہلائی، مگر اسے سیشن ڈیلیور نہیں کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ ایک آدمی ایک اسکول کے سامنے غبارے بیچا کرتا تھا۔ کاروباری ذہن تھا۔ تو جب بچوں کو چھٹی ہوتی تھی تو وہ ان کو دکھانے کے لیے، امیز کرنے کے لیے چند غبارے ہوا میں چھوڑ دیتا، جس سے غبارے اڑتے چلے جاتے۔ بچے ان کو اڑاتے دیکھتے تو بڑھ کر غبارہ خرید لیتے۔ یوں اگر وہ 4 غبارے چھوڑتا تو 40 بک جاتے، 10 چھوڑتا تو 100 بک جاتے۔ حیا کو دیکھتے وہ کہتے جا رہے تھے، ایسے ہی چلتا رہا۔ مگر غبارے والے نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کا رنگ کالا سیاہ ہے۔ انہوں نے کالے سیاہ پر زور دیا۔ وہ بس دور کھڑا دیوار سے لگا غباروں کو اڑتا دیکھتا ہے مگر خریدتا نہیں۔ اسے پتہ لگا کہ وہ بچہ غریب ہے۔ اس نے بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم یوں ہی غبارے کو اڑتا دیکھتا ہے مگر خریدتا نہیں۔ اسے پتہ لگا کہ وہ بچہ غریب ہے۔ اس نے بچے کو ہلایا اور کہا، بیٹا پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم یوں ہی مفت کا غبارہ لے لو۔ بچے نے بات سنی اور کہا، انکل بات یہ نہیں ہے، بس میرا ایک سوال ہے کہ آپ اتنے دن سے غبارے اڑا رہے ہیں، آپ بلیک غبارہ کیوں نہیں اڑاتے؟ غبارے والے کو سمجھ آیا کہ بچے کو کمپلیکس ہے کیونکہ اس کا اپنا رنگ کالا ہے۔ تو اس نے ایک کالا غبارہ لیا اور ہوا میں چھوڑا اور پھر ایک بات کہی۔ حیا کے تاثرات دیکھے پھر آگے بولے کہ بیٹا یہ نیلا پیلا لال ہرا کچھ نہیں ہوتا، اڑتا وہی ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ آخری جملہ کہتے انہوں نے بغور حیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ حیا بیٹا قابل وہی ہے جس کے اندر کچھ ہے، اور اگر میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ کچھ میں نے آپ کے اندر دیکھا ہے۔ میں مجبور نہیں کروں گا کیونکہ چاہے میں بار بار کہتا رہوں دیٹ یو کین ڈو دس، ساری دنیا کہتی رہے حیا کین ڈو دس، پر اگر آپ کا دل کہے گا نا کہ آئی کانٹ ڈو دس تو آپ واقعی نہیں کر سکو گی۔ اور اگر پوری دنیا کہتی رہے، ہم سب کہتے رہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ کا دل کہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ یہ کر کے دکھاؤ گے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ حیا جو انکار کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی اب ان کا منہ تک رہی تھی۔ اس آدمی کے الفاظ میں کیا تھا؟ اس کا دل بدل گیا تھا۔ وہ ابھی سے خود کو وومین کالج کی لڑکیوں کے سامنے بولتا دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑا سیشن ڈاکٹر ہارون نے اسے سونپ دیا تھا۔ وہ خوش قسمت ہے، اس نے سوچا، کل کے آنسوؤں کی کڑواہٹ اس لمحے زائل ہو گئی تھی۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز۔ تھینکس فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔